اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افا امینا تو کیا اہل القری بستی والے ان یأتیہم کہ آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب تو کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کو وہم نائمون جب وہ سو رہے ہوں تو کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو جب وہ سو رہے ہوں آوا امینہ اور کیا بے خوف ہو گئے اہل القری بستیوں والے ان یأتیہم یہ کہ آئے ان پر بأسنا ہمارا عذاب ضحی دن چڑھے وہم یلعبون جب وہ کھیل میں مشغول ہوں اور کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے یہ کہ آئے ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے جب وہ کھیل میں مشغول ہوں۔ تو یہ تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 اور 98۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو کلام مجید فرقان حمید پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام پر استقامت اور ایمان پہ اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ توجہ سے دھیان سے سنیے گا، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے جن پر عذاب ہوا تھا نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے، پرہیزگار ہو جاتے، متقی بن جاتے، آمنو واتقوا ڈرتے اور ایمان لے آتے اور ڈرتے، تو اس کے بسبب ایمان لانے کے بسبب، اللہ سے ڈرنے کے بسبب اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کرتا میں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ان پر برکات نازل فرماتا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے دن میں بھی اور اس وقت جب یہ قرآن کی آیتیں اتری تھیں، قریش مکہ، مشرکین مکہ، ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ افا امین اہل القری تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں اہل القری بستیوں والے، شہروں کے لوگ، کیا یہ بستیوں اور شہروں کے لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے؟ کس بات سے؟ ان یأتیہم بأسنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب وہم نائمون رات کو جب وہ سو رہے ہوں۔ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے اور بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر گناہوں پر جرأت کرتے ہیں، گناہوں پر دلیری دکھاتے ہیں، گناہوں کو بے خوف ہو کے دھڑلے سے کرتے ہیں، دل سے یہ ڈر ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلاتے ہوئے، رسول اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کو معاذ اللہ استغفر اللہ جادوگر، کاہن، شاعر، مجنون کہتے ہوئے، ان کی زبانیں جو ہے وہ کبھی ان کو اس بات کا خوف نہیں آیا، ان کے دل اس بات سے کبھی نہیں ڈرے کہ ہم کس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہے، کس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، جو از خود اپنے آپ کھڑا ہوا نہیں ہوا، از خود کھڑا نہیں ہو گیا کہ میں رسول ہوں میری پیروی کرو، میں رسول ہوں میرا کلمہ پڑھو، میں رسول ہوں میری امت میں شامل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے پھر؟ وہ رسول از خود نہیں آیا، رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو جب رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، رب کی طرف سے احکامات دے کر اسے بھیجا گیا ہے، تو اب وہ پیغام وہی دے گا نا جو اللہ نے دیا ہے، بات وہی کرے گا جو اللہ نے بات کی ہے، حکم وہی دے گا جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کی بات اور رسول کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، رسول کی بات اللہ کی بات ہے،
رسول کی بات وہی ہے جو اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات وہی ہے جو رسول کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کو اس قدر بے دلی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، بے دلی اور بے خوف ہو کر وہ رسول اللہ کو سننا نہیں چاہتے، ان کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، اللہ فرماتے جب تمہاری یہ بے خوفی تم سمجھتے ہو کہ اب اللہ تبارک و تعالی ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پر بھی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاؤ گے، اس بات سے بے خوف ہو جاؤ گے کہ اللہ ہم پر رات کو عذاب نازل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس بات سے بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ رات بندے سوئے پڑے ہوں اور اچانک اللہ کا عذاب آ جائے تو اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہ اگر یہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے بات، بے خوف ہو گئے ہو اور بے خوف ہو کر تم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہو کہ تم پر تو اب عذاب آ نہیں سکتا، ہم پہ کیوں عذاب آئے گا، کہ ہمارے آباء و اجداد پر جو عذاب نہیں آیا تھا، ہمارے آباء و اجداد پر یہ جو معاملات ہوئے تھے یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے انسان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو پھر بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس بات سے مت بے خوف ہو کہ دن میں یا رات میں، اس بات سے بے خوف مت ہو کہ ہم پر نہ دن پہ عذاب آ سکتا ہے، نہ دن میں عذاب آ سکتا ہے، نہ رات میں عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ بات قطعاً محال ہے کہ کوئی بندہ یہ تصور ذہن میں بٹھا لے کہ میں اس بے خوف ہو کے اس انداز سے گناہ کرتا رہوں کہ میرے گناہوں پر مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں خدا اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا رہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ بات اللہ بتانا چاہ رہے ہیں، دن میں چاہے اللہ تب بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، رات کو چاہے تب بھی اللہ عذاب نازل کر سکتا ہے۔ رات کو جب تم سوئے پڑے ہو اس وقت اللہ عذاب نازل کر دے، کون ہے اللہ کو پوچھنے والا؟ دن کے روشنی کے اندر جب تم اپنے کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا خوف ہے۔ ہمیں چاہیے، حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ ڈر اللہ کا رکھیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں، اس ذات کا ڈر دل میں بٹھائیں، اور ڈر دل میں بٹھا کر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں جس راستے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے۔ اور اے اللہ ہم تجھ سے اس بات پر دعا کرتے ہیں، ہم تجھ سے یہ التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ وہ پچھلی قومیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھیں ان پر اللہ کا غضب اترا، تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اور ہمیں رسول اللہ نے یہی دعا سکھائی ہے، یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو تیرے پیروکار تھے، جو تیرے ماننے والے تھے، ہمیں اس کے راستے پہ چلا، اور جو تیرے منکر تھے، تیرے انکاری تھے، اللہ ان کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما، چونکہ وہ مغضوب تھے، ان پر غضب نازل کیا گیا تھا۔ اے اللہ ہمیں ان کے شر سے، ان کے سائے سے، ان کی تمام تر تعلیمات جو ان کی ہیں گستاخانہ، اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔